أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. صلوات پڑھ دے محمد والے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم ظفر جہاں بنت شاکر حسین کو سال فرما دیں. ہاں مجید ارشاد ہو رہا ہے سال کے بعد انی فینی قریب. یہ اس سائل کے جواب میں کہ رسول اسلام سے سوال کیا کہ اللہ نزدیک ہے یا دور، تاکہ اسی طریقے سے آواز دیں. تو حکم ہوا کہ تمہارے جو ہے شہر سے بھی زیادہ قریب ہے. تو دعا کی جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے طریقہ بیان کیا ہے، اور پروردگار نے بھی کہا کہ تم دعا کرو ہم سنیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو طریقہ بیان کیا ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے، اور انسان پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے، تو کچھ جو ہے وقت ایسا بھی ہے کہ جلدی دعا قبول ہوتی ہے. یا مثلا اسی میں سے آپ یہ لے لیں کہ سحر کے وقت، یا مثلا شب جمعہ یا روز جمعہ، ہو سکتا ہے کہ پروردگار جو ہے دیگر دنوں میں دعا قبول نہ کرے. مثلا جو ہے ہو سکتا ہے کہ یکشنبہ کے دن دعا قبول نہ کرے، دوشنبہ کو نہ کرے، لیکن جمعہ اور شب جمعہ جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار جو ہے شب جمعہ اور روز جمعہ دعا قبول کرتا ہے. ہو سکتا ہے باقی دنوں میں پروردگار نہ کرے. تو بہرحال اب انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا دعا کیوں کریں، اور اگر جو ہے ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا جو ہے قبول کیوں نہیں ہوتی. مثلا جو ہے ہم جو بھی دعا کرتے ہیں دعا کیوں نہیں قبول ہوتی. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے دل میں ایک وسوسہ ایک شیطانی حرکت کی انسان یہ سوچنے لگے کہ ہم جو ہے مثلا جو ہے حرم میں جا کر دعا کرتے ہیں، مثلا جو ہے مسجد میں دعا کرتے ہیں، شب جمعہ جو ہے ہم دعا کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. تو پہلی چیز تو یہ کہ انسان یہ سوچ لے کہ پروردگار جو ہے ہمیں جو ہے اس وقت دیا کہ جب ہم سوال کرنے کا طریقہ نہیں جانتے تھے، تو اس وقت سے جو ہے پروردگار عطا کر رہا ہے. کب ہمیں جو ہے بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تمام چیزیں. تو اول تو یہ کہ پروردگار جو ہے وقت سے مسلسل جو ہے عطا کرتا چلا آ رہا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کو معلوم نہیں کہ یہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. یا مثلا جو ہے آپ سادہ مثال لے لیں کہ ایک بچہ ہے، مثلا بچہ جو ہے وہ ضد کرتا ہے، اپنے والدین سے ضد کرتا ہے بعض چیزوں کے لیے، ہے نا، مچلتا ہے، روتا ہے، پریشان کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود والدین اسے نہیں دلاتے وہ چیز. یعنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ باپ کو بیٹے سے محبت نہیں ہے، باپ کو بیٹے سے محبت ہے،
اور یہی بیٹا جو ہے سوال کر رہا ہے، رو رہا ہے، چل رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، لیکن جو ہے باپ اسے نہیں دلا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کے لیے نقصان دہ ہے، یا جو عمر ہے ابھی جو زمانہ اس کا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے، مفید نہیں ہے، تو لہٰذا جو ہے باپ اسے نہیں دلاتا ہے، حالانکہ باپ جو ہے بیٹے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب جو انسان پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ پروردگار ہمیں یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، اور تمام دعائیں کر رہا ہے، لیکن تمام دعائیں جو ہے اس کی قبول نہیں ہو رہی، تو معلوم یہ ہوا کہ پروردگار جو ہے بہتر جانتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اسے اس وقت دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے غور اور فکر کر لے تو پھر صبر کا مادہ بڑھ جائے گا، اب وہ شکوہ نہیں کرے گا، شکایت نہیں کرے گا۔ دیکھیں پہلی چیز جو انسان شکایت کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے کہ ہم جو ہے یہ دعا کر رہے ہیں، اتنے دن سے دعا کر رہے ہیں اور یہ دعا قبول نہیں، اور تمام دعائیں ہمارے جو ہے پوری دعا قبول نہیں ہوتی، تو یہ جو ہے معرفت کی کمی ہوتی ہے۔ معرفت جب کم ہو تو پھر انسان جو ہے شکایت کرتا ہے پروردگار کی بارگاہ کہ ہم جو ہے یہ دعا کر رہے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں، لیکن اگر معرفت ہو تو پھر صبر بھی اس میں بڑھے گا اور شکر کا مادہ بھی بڑھے گا نا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو آپ پروردگار کو بہتر معلوم ہے نا۔ اب ایک واقعہ سے تھوڑا ہے نا مستحکم کر دیں، اور سنا ہوگا آپ نے کہ ایک شخص تھا رسول اسلام کا صحابی، نادار، غریب، اس کے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں، صرف اشارہ کریں گے کچھ بھی نہیں ہے، پریشان۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ تم پریشان حال معلوم ہوتے ہو، تم کاروبار کرو گے، تجارت کرو گے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ظاہر سی بات ہے کیوں نہیں۔ تو رسول اسلام نے 2 درہم دے دیا، اب جو دے دیا تو اب کاروبار میں اس کے اضافہ ہو گیا، تجارت میں اضافہ ہو گیا، اور ادھر جو ہے تجارت میں اضافہ ہوا، ادھر جو ہے مسجد سے فاصلہ ہوا ہے، فاصلہ ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے رسول اسلام نے، مختصر کر رہے ہیں نا، یہ مختصر اشارہ کر رہے ہیں کہ رسول اسلام نے ایک دن کہا کہ ایسا کرو کہ تم جو ہے ہمیں وہ 2 درہم دے دو، یعنی اب کم ہو گیا تھا نا، فاصلہ ہو گیا، 2 درہم ہمیں دے دو۔ تو اب وہ جو ہے سوال کرنے لگا کہ یا اللہ کے رسول 2 درہم کیوں ہے نا، اس سے زیادہ کہیے تو ہم اس سے زیادہ دے دیں نا۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ نہیں، ہمیں زیادہ نہیں چاہیے، وہی 2 درہم جو ہم نے دیا تھا وہ دے دو۔ یعنی رسول اسلام 2 درہم دیا نا، برکت ہوئی، اتنا نا کاروبار جو آگے بڑھا، اور جیسے ہی وہ 2 درہم لے لیا تو اب ظاہر بات ہے کہ سب جو ہے نا برکت ختم ہو گئی۔ اب وہ جو ہے پھر پہلی حالت پہ آ گیا، یہ پہلی حالت پہ آ گیا۔ اب جب دیکھا رسول اسلام نے کہ پہلی حالت پہ آ گیا تو رسول اسلام نے کہا کہ کیا کہتے ہو، وہ 2 درہم دے دے؟ تو چلاک تھا نا، ایسا نہیں ہے نا، کہا کہ 2 درہم دے دے، تو کہا کہ اللہ کے رسول وہ درہم جو ہے ہمیں نہیں چاہیے نا، وہ دولت نہیں چاہیے کہ جو آپ سے ہمیں دور کر دے، ہے نا، آپ سے دور کر دے تو وہ دولت ہمیں نہیں چاہیے نا۔ بعض لوگ مثلا جو یہ خیال کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اللہ سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اہل بیت سے بھی دور ہو جاتے ہیں، معصومین علیہ السلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ ایسی دولت نہیں چاہیے کہ جو ہمیں اللہ سے دور کر دے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں کہ پروردگار جو ہے وہ بہتر جانتا ہے، اور ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جو مصلحت ہوتی ہے کہ اس کے لیے جو ہے یہ چیز مفید ہے یا نہیں۔ اب یہی جیسا کہ خود چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جب دعا کر رہے ہیں کس طریقے سے، یہاں تک کہ جو غلام ہوتے تھے امام کے، جو چاہنے والے یا غلام، اور امام جب دعا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جب جیسا کہ روایت میں ہے کہ یہ غلام کو جب آواز دیا تو اس نے جواب نہیں دیا، اور جب جواب نہیں دیا تو امام نے بلایا، اور بلانے کے بعد امام نے سوال کیا،
کہا کہ ہم نے آواز دی اور تم نے جواب، کہا کہ سنا تو پھر جو ہے تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا مولا ہمیں معلوم ہے آپ بہت بڑے کریم ہیں۔ پڑھ دیجئے، صلوات پڑھ دیجئے۔ تو وہ تو ہے نا، وہ تو پروردگار ہے کہ جو ارحم الراحمین ہے، کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ تو اب دعا، ظاہر سی بات ہے کہ دعا کہ جیسا کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ رسول اسلام جو ہے ایک صحابی کے دروازے پہ گئے اور سلام کیا، لیکن جو ہے پہلی بار سلام میں جواب نہیں دیا ہے نا، نہیں مختصر کریں گے تو صحیح نہیں، تفصیل سے بیان ہی کر دیں اس کو، کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے نا، رسول اکرم کے پاس جو ہے بہت سے درہم وغیرہ تھے، تو رسول اکرم جو ہے وہ بازار میں گئے، تو بازار میں گئے اور جانے کے بعد جو ہے رسول اکرم نے جو ہے ایک لباس لیا ہے، تفصیل سے پورا مسلسل ہے دونوں واقعہ، کہ 10 درہم تھے، 10 درہم میں جو ہے 4 درہم کا لباس لیا، اور جب آئے تو کیا دیکھا کہ یہ ایک شخص ہے، انصاری ہے، اور اس کے پاس لباس نہیں، اس نے سوال کیا، جب سوال کیا تو رسول اسلام نے اسے لباس دے دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے دوبارہ گئے، اب جب دوبارہ گئے لباس خریدا تو پھر 4 درہم کا لباس خریدا، خود پہنا، اب آنے لگے، جب راستے سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ ایک عورت کنیز جو ہے وہ بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، تو رسول اسلام نے سوال کیا کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم کنیز ہیں اور مالک نے 2 درہم دیا تھا، کہا تھا کہ آٹا لے کر آؤ، اور پیسہ جو ہے راستے میں گر گیا ہے نا، اب جو ہے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، گھر پہ جائیں گے تو پھر وہ ناراض ہوگا، کیا کریں اس وقت؟ تو رسول اسلام نے کہا تم ہمارے ساتھ چلو، یہ 2 درہم لے لو۔ اب رسول اسلام جو ہے 2 درہم اسے دیتے ہیں اور اسے ساتھ لے کر آئے اس شخص کے پاس جو مالک تھا، تو رسول اسلام نے سلام کیا، آگے نا وہیں پہ جہاں کہتے ہیں رسول اسلام نے سلام کیا، جب سلام کیا تو کوئی جواب نہیں آیا، پھر اس کے بعد رسول اسلام نے صاحب خانہ کو دوبارہ سلام کیا، جب دوبارہ سلام کیا تب بھی اس نے جواب نہیں دیا، پھر اس کے بعد رسول اسلام نے تیسری مرتبہ سلام کیا، جب تیسری مرتبہ سلام کیا تب اس نے جواب دیا ہے، اور دروازے کے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ اللہ کے رسول آپ نے کیوں زحمت کی، یہاں تک کیوں آئے؟ تو رسول اسلام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ہم نے سلام کیا پہلی بار تم نے جواب نہیں دیا، دوسری بار ہم نے سلام کیا تو دوسری بار بھی تم نے جواب نہیں دیا، کیا تم سن نہیں رہے تھے؟ کہا اے اللہ کے رسول ہم سن رہے تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ زیادہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ صلوات کہا کہ ہم جو ہے سن رہے تھے نا، سلامتی کی دعا ہے نا، یا آپ جو ہے نا زیادہ کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ جو ہے اس کنیز کو لے کر آئے ہیں اور آپ نے زحمت کی ہے، لہٰذا جو ہے ہم اس کنیز کو آزاد کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے کہ آپ یہاں آئے ہیں لہٰذا ہم کنیز کو آزاد کر دیں گے۔ تو رسول اسلام نے پروردگار کا شکر بجا لایا کہ ایک بے لباس تھا اسے لباس مل گیا، خود رسول اسلام کو لباس ملا اور کنیز بھی آزاد ہو گئی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو انسان کو جو ہے ہر وقت چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے، توبہ اور استغفار کرے، جیسا خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں جو ہے ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے، اور توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر یہی جو ہے نا سیاہی جو ہے پھیل جاتا ہے یعنی گناہوں کی وجہ سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب جو انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے تو چھٹے امام نے فرمایا کہ اس شخص سے پروردگار اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس طریقے سے رات کی تاریکی میں جو ہے جانور مثلا سواری ہے نا، جو سواری جو ہے نا
گم ہو جائے، اور ایک بیگ جو ہے اندھیرے میں سواری مل جائے، یا مثلا جو ہے رات کی تاریکی ہو، شدید پیاسا ہو، پانی نہ ہو، اور ایک بیگ جو ہے دیکھے کہ سامنے جو ہے پانی موجود ہے، یا مثلا مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے مریض ہو، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو اسے کہ اب جو ہے یہ بچ نہیں سکتا، لیکن جو ہے اس کے باوجود وہ صحت مند ہونے لگے، تو پھر جو ہے اسے کتنی خوشی ہوگی، یا اس کے گھر والوں کو کتنی خوشی ہوگی ہے، یہ تو ہم اور آپ جو ہے اندازہ بھی نہیں کر سکتے کتنی خوشی ہوگی۔ یا مثلا جو ہے مثال کے طور پہ کوئی شخص گم ہو جائے، مثلا اولاد گم ہو جائے اور وہ نہ ملے، 2-3 سال کے بعد اگر مل جائے، تو اب آپ بتائیں کہ والدین کو یا مثلا جو ہے دوست اور احباب اور رشتہ داروں کو کتنی خوشی ہوگی کہ انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو امام نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے، تو پروردگار جو ہے اس سے زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ یہ جو تمام چیزیں جو ہے مثلا مثال کے طور پہ بیان کیا، تو اس سے زیادہ جو ہے پروردگار خوش ہوتا ہے کہ جو انسان پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ لہذا اس کے مثلا جو ہے یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے صرف یہ سوچ لے کہ مثلا صرف زبان سے کہہ دیا۔ دیکھیں ایک تو یہ بھی ہے کہ ثواب ہے کہ مثلا جو ہے انسان ہے ایک تسبیح یا 2 تسبیح جو ہے استغفار کا پڑھ رہا ہے نا، یہ بھی ثواب ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ مثلا جو ہے انسان سے جو گناہ سرزد ہوا ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ نہ سرزد ہوا ہوا، اور انسان سے گناہ ہوتا ہے وہ الگ چیز کی، مثلا جو ہے انسان کو احساس نہ ہوا ہے، مثلا آنکھ سے اشارہ کر دیا تو یہ بھی گناہ ہو گیا ہے نا، کسی کے خلاف ہے نا، اشارہ کر دیا اس طریقے سے تو یہ بھی ہے نا، یا مثلا جو ہے ہاتھ کے ذریعے سے ہے نا کسی کی طرف ہے نا طنز کر دیا اس طریقے سے، یعنی چہرے کے ذریعے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ انسان کو اسے احساس نہ ہو، تو یہ بھی جو ہے گناہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے کہ اسے جو ہے احساس نہیں ہوا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے گناہ ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ احساس نہیں ہوتا، تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان، خود رسول اکرم نے فرمایا، انسان جو ہے یہ احساس کر لے، پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اسے جو ہے احساس ہو جائے، یا یہ جو ہے عہد کر لے کہ اب جو ہے آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ یہی جو ہے توبہ ہے۔ سمجھے؟ پڑھ دیجئے، ایک صلوات اور پڑھ دیجئے۔ کہا کہ یہی جو ہے توبہ اور استغفار ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ لگتا ہے کہ بہت جو ہے آسان اور جو ہے ایک سادی چیز ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ استغفار جو ہے خود ایک عبادت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے تبھی جو ہے توبہ اور استغفار کرے، یہ توبہ جو ہے خود ایک عبادت ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو دیکھیں پروردگار جو ہے کس قدر ارحم الراحمین ہے، کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار جو ہے فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ ابھی جو ہے اس کے گناہوں کو نہ لکھنا ہے، یہاں تک کہ مہلت دیتا ہے پروردگار نے کہ ابھی رہنے دو، 24 گھنٹے تک ابھی رہنے دو۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی گناہ کیا ہے تو 1 گھنٹے کے بعد توبہ کر لے، 2 گھنٹے کے بعد جو ہے نا توبہ کر لے، انتظار کرتا ہے پروردگار کہ ابھی رہنے دو۔ لیکن جب 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں اور وہ جو ہے توبہ نہیں کرتا ہے، تب پروردگار جو ہے فرشتوں سے حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھ لو، یعنی 24 گھنٹے تک مہلت ہے۔ اور پھر اگر توبہ کر لیتا ہے تو پروردگار جو ہے ستار العیوب ہے نا، اس طریقے سے اس کے گناہ جو ہے مٹ جاتے ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ سمجھے؟ آپ پڑھ دیجئے صلوات اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو بھی اہل بیت کی بارگاہ میں آ جائے اور صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے تو پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ
جناب حر علیہ السلام ہے نا، ایک رات جو ہے نا تمام زندگی پہ بھاری ہو گئی ہے، اللہ جامع فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا لیکن پوری زندگی پہ ہے نا ایک رات بھاری ہو گئی۔ اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ وقت آتا ہے اور جناب حر امام حسین کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں تو کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتے ہیں، جب امام کی خدمت میں آئے تو صرف یہی کہا کہ مولا میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ کہ امام نے کہا حر ہم نے بھی تمہارے گناہوں کو معاف کیا اور میرے پروردگار نے بھی تمہارے گناہوں کو معاف کیا۔ ہاں عزیزان محترم، آخر کار ایسا وقت آ گیا کہ میدان میں کون جائے۔ جناب حر نے کہا کہ آقا پہلے میرا بیٹا نام علی تھا، حر کا بیٹا میدان میں گیا، میدان میں گیا، ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، تو حر کے بیٹے نے آواز دی، جب آواز دی جناب حر دوڑتے ہوئے پہنچے، جب جوان بیٹے کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ حسین ہم سے پہلے موجود ہیں اور حسین کے زانوں پہ حر کے بیٹے کا سر ہے، لیکن جناب حر جھکے کہ جوان بیٹے کو اٹھائیں، جیسے ہی جھکے امام حسین نے روک دیا، کہا حر خبردار، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت کو نہیں اٹھاتا، میں کہوں گا حر تھوڑی دیر کے بعد آنا، یہی حسین ہوں گے، جوان بیٹا علی اکبر پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار اس وبا اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، پروردگار جو لا اولاد اسے اولاد میری عنایت فرما، پروردگار ہمارے مقامات مقدس کا تحفظ فرما، کریم حضرت کے زور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و اسرار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب اور مرحوم ظفر جہاں بنت شاکر حسین اور اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات مرحومین کے روح کو وصال فرما۔